آپ بھی بیٹھ جائیں. آپ طلبہ بھی بیٹھ جائیں اور رخ ادھر کر لیں، ہماری طرف کر لیں. تمام طلبہ تشریف رکھیں، کارکن طلبہ تشریف رکھیں. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ ولا امت بعد امتی ولا کتاب بعد کتابی. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. وقال اللہ تبارک وتعالی كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صدق اللہ العظیم. قابل صد احترام حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، ملک بھر سے تشریف لائے ہوئے معزز مہمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس وقت ہم سب لوگ قلعہ کونا قاسم باغ ملتان کے اس تاریخی اسٹیڈیم میں ایک عالم باعمل، ولی کامل، استاد العلماء، رئیس المدرسین، اللہ کے منظور نظر حضرت مولانا منظور احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے جمع ہے. حضرت مولانا منظور احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے 88 سال اس دنیا میں رکھا. آپ نے 88 سال کی زندگی پائی تقریباً، اور اپنی زندگی میں 70 سال قرآن و حدیث کی اور علوم دینیہ کی تدریس میں گزاری. قرآن و حدیث کو پڑھنے اور پڑھانے میں گزاری. ہماری کل زندگی سے زیادہ ان کی زندگی قرآن پڑھانے کی ہے، دین کو پڑھانے کی ہے. 60 سال عالم اسلام کی عظیم دینی درسگاہ جامعہ خیر المدارس ملتان میں پڑھاتے رہ گئے، اور 10 سال دیگر اداروں میں پڑھایا. اور ان کے پڑھانے اور علم دین کے ساتھ تعلق کا اندازہ لگائیے کہ کل بھی انہوں نے ان طلباء کو سبق پڑھایا جو ہمارے جامعہ میں مفتی کا کورس کر رہے ہیں اور تخصص فی الفقہ کے طلباء ہیں. کل بھی حضرت نے ان کو سبق پڑھایا. زندگی کے آخری وقت تک پڑھاتے ہوئے گئے، اور اس مجمع میں جو پورے ملک کا نمائندہ اجتماع ہے، اور زیادہ اس مجمع میں علماء ہیں، قرآن کے حافظ اور قاری ہیں، اور اللہ والے ہیں. یہ کراچی سے گلگت تک کے لوگوں کا اجتماع ہے، اور یہ اسٹیڈیم اپنی وسعت کے باوجود آپ کو تنگ نظر آ رہا ہے. اس مجمع میں ہزاروں وہ لوگ موجود ہیں جو حضرت مولانا منظور احمد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، اور وہ اپنی اپنی جگہوں پر الحمدللہ دن رات دین کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. یہ تمام شاگرد مولانا کے لیے صدقہ جاریہ ہیں، ان کی اولاد ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے. مجھ سے پہلے ان کے بڑے صاحبزادے مولانا عبداللہ عمر صاحب گفتگو کر رہے تھے. یہ 3 بھائی ہیں اور الحمدللہ قرآن کے حافظ اور عالم ہیں، اور یہ بڑے بیٹے خیر المدارس میں استاد اور مدرس ہیں. حضرت مولانا منظور احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے
ایک لمبے زمانے برس تک خیر المدارس کی جامع مسجد میں 5 وقت کی نماز پڑھائی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان 40 دن 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھ لے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو 2 براتوں کی گارنٹی اور ضمانت دیتا ہوں، ایک یہ کہ وہ جہنم کی آگ سے آزاد، اور دوسرا وہ نفاق سے آزاد، وہ پکا مومن ہے، وہ منافق نہیں ہو سکتا۔ جو 40 دن تک کی نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھ لیں، حضرت مولانا منظور مرحوم نے 40 دن نہیں، زندگی کے اکثر سال کی نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھائی ہیں۔ فرمایا کرتے تھے کہ میں الحمدللہ تیار بیٹھا ہوں، میں نے لنگوٹ باندھا ہوا ہے، اور اگر اسرائیل علیہ السلام آ جائیں مجھے لے جانے کے لیے تو مجھے کوئی پریشانی اور گھبراہٹ نہیں ہے۔ میں نے اپنی قبر کو اور آخرت کو بنا لیا ہے، میں نے اپنی آخرت کو تیار کر لیا ہے۔ یہ ہم میں سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اپنی قبر بنا لی ہے، میں نے اپنی آخرت بنا لی ہے۔ میں اللہ کے پاس جانے کے لیے تیار بیٹھا ہوں، اور اپنا کفن بھی اپنے ساتھ اکثر رکھتے تھے، اور متواضع منکسر المزاج تھے۔ آج 60 سال کے زمانے میں خیر المدارس کے اندر ان کی پورے سال میں کوئی غیر حاضری نہیں ہے، کوئی ناغہ نہیں ہے، مجبوری میں کوئی 1 آدھ سال میں چھٹی ہو، اس کے علاوہ چھٹی نہیں ہے۔ خیر المدارس کا سالانہ جلسہ ایک مرتبہ شعبان کی تعطیلات میں آ رہا تھا، 3 دن کا جلسہ تھا، پورے ملک سے علماء نے آنا تھا۔ میں پریشان تھا کہ طلباء چلے جائیں گے، اس مجمع کو جلسے کو کون سنبھالے گا، کارکن نہیں ہوں گے۔ تو اساتذہ کے مجمع میں فرمانے لگے، مولوی حنیف آپ پریشان نہ ہوں، ہم خیر المدارس کے طالب علم ہیں۔ اپنے آپ کو استاد نہیں طالب علم کہتے تھے۔ اور پھر مجھے فرمایا اگر طالب علم نہیں رکیں گے، چھٹیوں کی وجہ سے چلے جائیں گے، تو ہم کمرے کے مدرسے کی صفائی کریں گے، اور یہاں تک فرمایا کہ اگر خیر المدارس کے بیت الخلا بھی صاف کرنے پڑے تو ہم کریں گے۔ یہ وہ لوگ تھے جو دنیا کے آدمی نہیں تھے، آخرت کے آدمی تھے، جو منظور نظر تھے۔ یہ منظور ہو گیا اور کامیاب زندگی گزار کر گیا۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے سچ کہا تھا، ہمارے فیصلے ہمارے جنازے کریں گے۔ آج آپ دیکھیے کہ یہ سب لوگ گرمی کے باوجود سفر کی مشقتیں برداشت کرتے ہوئے قریب اور دور سے تشریف لائے۔ یہ اللہ کے ایک ولی کا جنازہ ہے۔ میرے اس استاد کو کئی مرتبہ خام میں جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، ان کو کئی مرتبہ سرکار کی زیارت ہوئی، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہوئی، کئی صحابہ کی زیارت ہوئی۔ خیر المدارس کے دارالحدیث میں فرماتے تھے کہ میں نے خام میں کتنے بڑے بڑے ولی اللہ کو یہاں پڑھاتے ہوئے دیکھا ہے، اور اتنے وفادار تھے کہ ہمارے دادا حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق جوڑا، خیر المدارس سے وابستہ ہوئے تو پھر جنازہ بھی وہیں سے اٹھا، اور وہیں سے وہ سفر آخرت پر روانہ ہوئے۔ سنایا کرتے تھے کہ آپ کے دادا مولانا خیر محمد رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں کراچی تک کا سفر مدرسے کے لیے کرتے، رکتے ہوئے جاتے تھے، میں ساتھ ہوتا تھا۔ بعض اوقات رات کو ٹرین میں اور گاڑی میں سفر ہوتا تو رات کے وقت میں رمضان میں دن کو روزہ ہوتا تھا اور رات کو سفر ہوتا تو گاڑی اور ٹرین میں آپ کے دادا مجھے کہتے مولوی منظور آگے کھڑے ہو جاؤ اور پوری منزل پڑھو، 125 150 پارہ جتنا پڑھنا ہوتا ہے، اور 20 رکعت تراویح پڑھاؤ۔ میں ٹرین میں آپ کے دادا کو تراویح کی نماز پڑھاتا تھا، کھڑے ہو کر پڑھاتا اور کھڑے ہو کر وہ پڑھتے تھے۔ یہ وہ تھے جو کامیاب زندگی گزار کر گئے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔ وہ تو کامیاب گئے، اللہ ہمیں بھی کامیاب زندگی نصیب فرمائے۔ موجودہ دنوں میں، چند مہینوں میں، یہ کے بعد دیگرے
بڑی بڑی شخصیات اور اللہ والے اور علم والے دنیا سے چلے گئے، مسلسل جا رہے ہیں، یہ قرب قیامت کی نشانی ہے۔ آپ دعا کریں کہ اللہ عالم اسلام کو، پاکستان امت مسلمہ کو اللہ ان علماء سے محروم نہ کرے، اللہ ان اللہ والوں سے محروم نہ کرے۔ یہ علم کے جنازے ہیں۔ میرے دادا حضرت مولانا خیر محمد رحمۃ اللہ علیہ جب فوت ہوئے تو محدث اعظم حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے تعزیتی خط میں لکھا تھا کہ آج مولوی خیر محمد فوت نہیں ہوئے، آج علم فوت ہو گیا، آج عمل فوت ہو گیا، آج اخلاص اور تقوی فوت ہو گیا۔ یہ علم کا جنازہ ہے، کیونکہ یہ علم والوں کا ہے تو علم بھی ان کے ساتھ جا رہا ہے، عمل بھی جا رہا ہے، تقوی اور اخلاص بھی جا رہا ہے۔ سادہ زندگی، فقیرانہ زندگی، درویشانہ زندگی گزاری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی ان حضرات کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگیاں دین کے لیے وقف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے اس جنازے میں دل سے ارادہ کر لیں اور ارادے کے اظہار کے لیے ہاتھ بھی بلند کر دے کہ جس طرح انہوں نے اپنی زندگیاں اسلام، قرآن اور دین کے لیے وقف کی، ہم بھی اپنی زندگیاں دین کے لیے وقف کر دیں گے انشاءاللہ۔ ہم انشاءاللہ مشن کو باقی رکھیں گے، ہم اسی راستے پر چلتے رہیں گے۔ فنا شخصیات پر ہے لیکن ہم مشن پر فنا نہیں آنے دیں گے۔ اور میں آخر میں 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ کرونا وائرس کی عالمی وبا نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، پاکستان سمیت۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ احتیاطی اور حفاظتی تدابیر کو اختیار کریں۔ احتیاط اور حفاظت ہماری شریعت کا حکم ہے۔ یہاں سے جاتے ہوئے جنازے کے بعد جلدی نہ کریں، بھیڑ نہ کریں، آرام سے اور سکون سے جائیں اور ایک دوسرے سے فاصلہ جتنا رکھ سکتے ہیں نماز کے بعد رکھیں۔ گلے ملنے اور مصافحہ کرنے سے گریز کریں، اجتناب کریں اور ان احتیاطی اور حفاظتی تدابیر کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اصل چیز یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں، استغفار کریں، گناہوں کی معافی مانگیں۔ ہم سے کوئی غلطی تو ہوئی ہے، کوئی ناقدری اور ناشکری تو ہوئی ہے کہ ہماری مسجدوں کی رونقیں متاثر ہو گئیں، ہمارے مدرسوں کی رونقیں متاثر ہو گئیں، ہمارے دعوت و تبلیغ کے مراکز کے رونقیں متاثر ہو گئیں، ہمارے کام کسی حد تک متاثر ہو گئے۔ یہ ہم سے کوئی نہ کوئی غلطی ضرور ہوئی ہے، ہمیں اپنی غلطیوں کی معافی مانگنی ہے، توبہ کرنی ہے، استغفار کرنا ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ ہماری مسجدوں کی، ہمارے مدرسوں کی، ہمارے مراکز دعوت و تبلیغ کی، ہماری خانقاہوں کی، حتیٰ کہ اللہ ہمارے حرمین شریفین بیت اللہ اور مسجد نبوی کی رونقوں کو بحال کر دے۔ آمین کہہ دو، اونچی آواز سے آمین کہہ دو۔ اللہ اس کو قبول کر لے، ہمارے اللہ بازار، ہمارے شہر، اللہ ان کو آباد کر دے۔ علماء کی ہیں آنکھیں نم، مغموم ہے طلباء بھی، علماء کی ہیں آنکھیں نم، مغموم ہے طلباء بھی، دل پہ ہے بہت بھاری تیرا